السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کو پکارنا۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی حاجات یعنی ضروریات کے لیے یا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے خدا کو پکارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دعا عبادت ہے۔ تو عبادت کا اظہار کس طرح ہو، بندہ کس طرح یہ ظاہر کرے کہ وہ واقعی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ ہی سے اپنی تمام امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ان احساسات اور ان باتوں کا اظہار وہ دعا کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ پکار بذات خود ایک عبادت ہے۔ خدا ایک زندہ اور مستقل وجود ہے، وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جس نہج پر چاہے واقعات کا کورس مقرر کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی قوتوں کا اظہار اس کے مختلف کاموں سے ہوتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات پر بھی یقین رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے اختیار میں ہے کہ جو وہ چاہے کرے۔ خدا کے بارے میں یہی یقین آدمی کے اندر دعا کا جذبہ ابھارتا ہے۔ جب آدمی کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی پہچان ہوتی ہے اس کی صفات کے ذریعے، تو فطری طور پر اس کے اندر یہ جذبہ بھی ابھر آتا ہے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے خدا کو پکارے، وہ اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں مانگے، وہ اس کو اپنا کارساز بنا لے کہ سب کام وہی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ انسانوں میں سے چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم فوری طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کون مدد کر سکتا ہے، اور اسی کے پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ میری اس مصیبت میں ڈاکٹر میرے لیے مددگار ہو سکتا ہے، وہ میرے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ مجھے علاج کے لیے بہتر دوا دے سکے۔ اور ڈاکٹرز میں سے بھی آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں جس پر آپ کا اعتماد اور یقین زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اسی مثال پر قیاس کرتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ جس کے بارے میں آپ کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو بہتر طور پر کر سکے گا، آپ اسی کو پکارتے ہیں۔ تو یہ تو ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی نیڈز اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات اور ضروریات، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی ہمارے کام نہیں آ سکتا اور کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کہ دنیا والوں میں سے اگر کوئی کسی کام میں ہماری مدد کرتا ہے، مثلا ڈاکٹر اگر ہمیں دوا دیتا ہے یا کوئی اور شخص ہمیں کسی طرح مدد دیتا ہے، تو اس کی دوا بھی، ڈاکٹر کی دوا بھی اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھے، اور کوئی انسان ہمارے ساتھ مہربان اسی وقت ہو سکتا ہے، ہمارے کام اسی وقت آ سکتا ہے جب اللہ اس کے دل میں ڈالے۔ تو گویا اصل قوت اور قدرت اللہ ہی کے پاس ہے، وہی مہربان ہے اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ کام بس وہی بنا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں، اس کے اختیار میں، اس کی اتھارٹی ہے سب سے بالا، تو پھر انسان سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ رجوع کرنا ہی دراصل بندگی ہے۔ دعا کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ کوئی طریقہ،
اور نہ اس کی کوئی علیحدہ زبان ہے. آدمی ہر لمحہ، ہر صورت سے اور ہر زبان میں خدا سے دعا کر سکتا ہے. اگرچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعائیں اور کچھ اور دعائیں جو ہیں وہ ہمیں سکھائی ہیں ان کی زبان سے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور وہ دعائیں بھی ہمارے پاس ہیں کیونکہ جامع دعائیں ہیں. ان کا علم حاصل کرنا اور ان کو پڑھنا اور ان کو سیکھنا بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، قرآنی اور مصنون دعائیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں عربی عبارت یاد نہیں ہوتی یا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، یا چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو خاص ہماری ہی ضرورت ہو سکتی ہیں عام روزمرہ زندگی کی، تو اس میں انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہے، یہ اللہ کے ذکر کی ایک قسم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار بھی. اب دیکھیں دنیا میں آپ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں؟ مثلا ایک بچے کو اگر کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کے پاس آتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں میری بات سن لے گی. اس سے بچے اور ماں کا ایک تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے کچھ بھی نہ مانگے اور کچھ بھی نہ لے، یا آپ اگر کسی سے کوئی بھی مدد نہ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنا ہر کام صرف خود ہی کرتے رہے تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ صرف یعنی آپ ایک انڈیویجول کے طور پر تو خود مختار ہو جائیں گے، لیکن انسانوں کی جب ضرورت آپ کو نہیں ہوگی تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق بھی مضبوط نہیں ہوگا. تو دعا جو ہے وہ کسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہے، اور وہ دل ہی دل میں ایک کنیکشن رہتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثلا آپ کو پیاس لگی تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا میں اٹھوں پانی پیوں، پانی وہاں رکھا ہوا ہے گلاس لیتی ہوں، لیکن اس وقت بھی آپ کے دل دماغ میں کچھ خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ جو ہی آپ کی کوئی نیڈ سامنے آئے تو فوری طور پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کہ اللہ تعالیٰ آپ میری ضرورت پوری کریں، خواہ وہ چیز آپ کی ریچ میں ہی کیوں نہ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مثلا پانی پینے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایک تعلق کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے دعائیں ہیں. کیونکہ بسم اللہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن بسم اللہ کا اصل مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اس کام کو کرنے میں. تو اگر ہم پانی پیتے ہیں اور اس وقت اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی ہماری پیاس جب ہی بجھائے گا یا ہمارے گلے کے اندر سے اسٹمک تک اسی وقت جائے گا جب اللہ ہمیں توفیق دے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، وہ اندر جانے کے لیے باہر آ رہا ہوتا ہے، وقتی طور پر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ جو ہمیں طاقت ملی ہوئی ہے اللہ ہی کے دیے سے ملی ہوئی ہے. تو اس طرح دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے کنیکٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ عربی میں دعا مانگی جا سکتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صرف فارمیلٹیز میں ہی نہیں رہنا چاہیے. آپ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جیسے صحابہ کرام جو تھے وہ جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اپنی معمولی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. تو دعا اگر سچے دل سے نکلی ہے تو ضرور وہ خدا تک پہنچے گی، خدا اس کو فوراً سنے گا اور اس کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ فرمائے گا. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں اور میری پکار کا جواب دیں، یعنی جو باتیں میں ان سے کرنے کو کہتا ہوں وہ بھی کچھ کیا کرے. تو یہ لکھتے ہیں کہ کچھ دعائیں وہ ہیں جو مختلف عبادتوں کے ساتھ دہرائی جاتی ہیں، مگر زیادہ دعائیں وہ ہیں جو کسی دوسرے عمل سے جڑی ہوئی نہیں ہیں. مثلاً آدمی رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو اس کی زبان پر رات کی مناسبت سے کچھ دعائیں آ جاتی ہیں. اسی طرح جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ نئے دن کے بہتر آغاز کے لیے دعا کرنے لگتا ہے. اسی طرح جب وہ کسی سے ملتا ہے یا کھاتا پیتا ہے یا سواری پر بیٹھتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے یا اپنے معاشی مشاغل میں مصروف ہوتا ہے یا اور کسی حالت میں ہوتا ہے
تو اس کی مناسبت سے اس کی زبان سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدایا تو اس معاملے میں میرے ساتھ بہتری کا فیصلہ فرما دے. دعا کا یہ عمل مومن کی زندگی میں ہر آن مختلف صورتوں میں جاری رہتا ہے. دعا کا مطلب خدا سے مانگنا ہے، اور خدا سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے. دعا اپنے رب کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والے قلبی تعلق کا اظہار ہے، یعنی کسی وقت بھی بندہ اپنے رب سے پھر غافل نہیں ہوتا. یعنی دعا دراصل اللہ کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ دعا سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کسی بھی وقت اللہ کی محتاجی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمارے دل میں ہر وقت اس کی یاد رہے، اور ہم ہر ضرورت میں چھوٹی ہو یا بڑی صرف اسی کی طرف رجوع کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں بھی دعا کا لفظ ہے آخر دعوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.